اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو اور دیگر بھائیوں کو ماہ رمضان کی سعادت سے ایک مرتبہ پھر بہرور فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا یہ امت مسلمہ کے اوپر عظیم احسان ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو پا کر اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کا جو اہم مقصد ہے اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا مقصد ہے بندوں کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، ان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور ہمارے سینوں کے اندر تقویٰ جاگزی ہو جائے۔ یہی روزے کا مقصد ہے، یہی غرض و غایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں، احضروا المنبر، ممبر کو حاضر کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم مبارک کو رکھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں، دوسرے زینے پر آپ نے قدم مبارک کو رکھا تو آپ نے آمین کہا، ممبر کے تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ خلاف معمول یہ عمل دیکھ کر صحابہ کی جماعت حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی، اور شمع نبوت کے پروانوں میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بارہا آپ کا خطاب سنا ہے، آپ کا خطبہ سنا ہے، آپ کا وعظ سنا ہے، اور بارہا ہم نے آپ کو ممبر پر چڑھتے اور اترتے دیکھا ہے، لیکن جو طریقہ آج آپ نے اختیار کیا، جس اسلوب اور انداز کے ساتھ آج آپ ممبر پر تشریف لے گئے، ایسی چیزیں نہ ہم نے اس سے پیشتر دیکھی ہیں اور نہ ہی آپ کے زبان فیض ترجمان سے ہم نے سنی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل عرض لی، جب میں نے پہلے زینے پر قدم کو رکھا، نگاہ نبوت نے دیکھا جبریل امین کی آمد ہو گئی، اور انہوں نے ایک میری امت کے اوپر ایک بد دعا کی، اور وہ کہتے ہیں، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ انسان بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو رب العالمین سے معاف نہ کروا پائے، اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی شخص نہیں ہے۔ چنانچہ جبریل امین نے بد دعا کی اور میں نے اس پر کہا آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ رمضان ماہ غفران ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا ذریعہ ہے، بندے کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا ہے، نیکیوں کے ذریعے سے، صوم و صلات کے ذریعے سے، اپنے گناہوں کی معافی کے ذریعے سے، اور صدقات اور خیرات کے ذریعے سے، تاکہ رب العالمین ہم سے، آپ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یہی رمضان کا مقصد اور پیغام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو صحابہ کرام کے سامنے اجاگر فرمایا کہ رب العالمین کی ذات غفار ہے، رب العالمین کی ذات رحیم ہے، رب العالمین کی ذات رحمان بھی ہے۔ وہ بندوں پر رحم کرنے والا، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا، بندوں کی جانب توجہ کرنے والا، بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا، اور جب کوئی گنہگار، فاسق اور فاجر اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرتا ہے، رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب العالمین کی رحم دلی ہے، یہ رب العالمین کی غفاریت ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مشرکین مکہ کے بہت سارے لوگ آئے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، جو زانی بھی تھے، جو بدکار بھی تھے، جو قاتل بھی تھے، جو خوریزی کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، زانویہ تلمس کو طے کرتے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جو پیغام لے کر
آئے ہیں, آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں, آپ کی جو تعلیمات ہے یہ تعلیم بہت ہی عمدہ اور اچھی ہے. آپ ذرا یہ بتائیں, ہم لوگ فاسق ہیں, ہم لوگ فاجر ہیں, ہم گنہگار ہیں, کیا ہم اسلام قبول کر لیں, ہم دامن اسلام میں آ جائیں, اللہ کو اللہ تسلیم کر لیں, آپ کو رسول اللہ تسلیم کر لیں, کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے, یا عبادی, اللہ اکبر. رب العالمین کا رحم دیکھو, رب العالمین کا کرم دیکھو. بات ہو رہی ہے گنہگاروں کی, بات ہو رہی ہے بدکاروں کی, بات ہو رہی ہے قاتلوں کی, لیکن اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ قل یا عبادی, یا عبادی, اے نبی آپ کہہ دو میرے ان بندوں سے. اللہ ان کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اور کون یہ لوگ ہیں؟ اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں, اس قدر ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے گناہ کر کر کے. ان سے آپ فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع اور کشادہ ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو. اور جب بھی کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے, رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور گناہوں پر توبہ وہ کر لیتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ بے شک اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر ایک بوڑھا شخص اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ان لی غدرات و فجرات, میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری کمر جھک گئی ہے گناہ کر کر کے. ان لی غدرات و فجرات, میں نے بڑی بدعہدیاں کی ہیں, بے وفائیاں کی ہیں, میں فاجر ہوں, میں فاسق ہوں. فہل یغفر لی, کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. رسول رحمت نے فرمایا الست تشہد, الست تشہد اللہ الہ الا اللہ. اے بزرگ, اے سوال کرنے والے, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر نبی نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ اکبر. یہ اسلام کا لے آنا اور ایمان کا قبول کر لینا یہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی و شافی ہوا کرتی ہے. اور چنانچہ آگے بعض روایتوں میں آتا ہے اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا. اللہ اکبر. تو یہ ماہ غفران ہے, یہ مغفرت کا مہینہ ہے, اپنے گناہوں کے معاف کرانے کا مہینہ ہے. اور جب ہم رب العالمین کی جانب رجوع کریں گے, جھکیں گے, بندہ اپنے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبے سے بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے. اور آپ بیان فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس بات کو ذرا یوں سمجھو کہ ایک مسافر ہے, وہ ایک اپنی سواری پر, اپنے اونٹنی پر وہ سفر کر رہا ہے اور اسی سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے. ریگستان کے علاقے میں, جنگل بیابان صحرا میں وہ سفر کرتا ہوا چلا گیا, کئی منزل کو وہ طے کر گیا اور انسانی آبادی سے بالکل دور چلا گیا. وہاں پر نہ انسان ہے اور نہ انسان کی ذات ہے, بندہ اکیلا ہے, سواری پر سوار ہے, مسافت کو طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور پھر وہ تھک جاتا ہے, اپنے سواری سے نیچے اترا اور اتر کر کے ذرا آرام کرنے لگا. آنکھ لگ گئی اور اپنے سواری کو باندھ دیا اور کچھ لمحے کے لیے سویا اور سو کر کے جیسے ہی بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری, اس کی اونٹنی پورے سامان کو لے کر کے غائب ہے. اب بندہ بڑا پریشان, یہاں پر نہ آبادی ہے, نہ انسان کی ذات ہے, جنگل بیابان صحرا ہے, جائیں تو کدھر جائیں, یہاں پر تو کوئی انسان بھی نہیں بستا ہے. اللہ اکبر. مایوس ہو کر کے تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے سواری کی تلاش میں نکل گیا, دائیں گیا بائیں گیا, بڑی دور تک گیا, سواری کا کوئی اتا پتا نہیں. اب اس کو یقین ہو چلا ہے کہ میری سواری ضائع ہو گئی ہے اور ہم جنگل بیابان صحرا میں پھنس
چکے ہیں، اب ہماری موت آنا یقینی ہے، یہاں سے ہم بچ کر کے جا نہیں سکتے۔ بڑا مایوس ہو گیا، دل چھوٹا ہو گیا، اور مایوسی کے عالم میں وہ سو جاتا ہے، اور جب سو کر کے پھر بیدار ہوتا ہے، اس کی اونٹنی مع ساز و سامان کے اس کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ اکبر! وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اور خوشی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ جب ادا کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا میں شکریہ ادا کر لوں، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ربوبیت کا کمال ہے کہ کھوئی ہوئی سواری واپس مل گئی، یہ سامان آ گیا، زندگی میں جو میرے سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، وہ میسر آ گئی، اور اونٹنی کا ملنا، سواری کا ملنا، کھانا پینا ملنا، گویا کہ زندگی کا ملنا ہے۔ بندہ بڑا خوش ہوا اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، غور کیا آپ نے، کتنا خوش، زبان سے کفر نکل رہا ہے، وہ کہنا چاہ رہا تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اتنا خوش ہوا کہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں، کہنا کچھ چاہ رہا ہے اور زبان سے نکل کچھ اور رہا ہے۔ اللہ اکبر! نبی فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، یہ آدمی نے جو غلطی کی ہے وہ شدت خوشی کی وجہ سے کی ہے۔ کتنا خوش! اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو بندہ گناہوں کو چھوڑ کر کے، گناہوں کو ترک کر کے آ کر کے وہ سر بسجود ہوتا ہے، رب العالمین کی جانب رجوع کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو جوڑنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیاں ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس کے گناہ ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے، اور کسی اہل علم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، ایک گنہگار شخص کی توبہ، وہ بندہ بڑا سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہر چیز کا بیان فرمایا ہے، کیا مجھ جیسوں کے بارے میں کوئی ذکر آیا ہے؟ جب انسان اخلاص کے ساتھ جھکتا ہے اللہ کی طرف تو اس کے گناہ بھی، اس کی نافرمانیاں بھی اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑنے کے لیے کافی ہو جایا کرتی ہیں۔ بندہ اٹھایا قرآن کو کھولنے لگتا ہے، قرآن میں پڑھتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے، تو کہتا ہے کہ یہ میرا بیان نہیں ہے، میں متقی نہیں ہوں، اور قرآن کو کھولتا ہے، آگے بڑھتا ہے، لکھا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہتا نہ یہ بھی میرا بیان نہیں ہے۔ پڑھتے غور کرتے اس آیت پر پہنچتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں یہاں پر میرا بیان آیا ہوا ہے، اگرچہ وہ گناہ کر رہا ہے، نافرمان تھا، لیکن اپنے گناہوں پر نادم تو ہوا، شرمندہ تو ہوا، تو کبھی کبھی بندے کے گناہ بھی بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ایک ذریعہ بن جایا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیب لوگوں میں سے وہ بندہ بھی ہے جو تنہائی میں بیٹھا ہوا آج صرف وہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے کہ اکیلے میں بیٹھا ہے کوئی پلان کر رہا ہے، منصوبہ کر رہا ہے، نہیں، آج وہ تنہائی میں بیٹھا ہے تو اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر رہا ہے، سوچ رہا ہے اتنی زندگی جی آئے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، کتنی ہم نے سرکشی کر ڈالی ہے، وہ بیٹھا ہوا اپنے گناہوں کو سوچ رہا ہے، اور سوچ کر کے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ نبی فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، بندہ تنہائی میں بیٹھا تھا، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے لگا، اپنے گناہوں کو سوچنے لگا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے بندے کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ اس بندے کو اپنے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لیتا ہے جن کو بروز قیامت رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو یہ گناہ جو ہیں کبھی کبھی بندے کو اللہ رب العالمین سے جوڑ دیتے ہیں، تو چلو توبہ کرو، توبہ، یہ مہینہ توبہ کا ہے، یہ مہینہ ماہ غفران ہے میرے بھائیوں، چنانچہ ہمیں نیکی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور آپ سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ میں 6 عمل کرتا ہوں، میں 6 نیکیاں کرتا ہوں، کیا نیکی کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری نیکی یہ ہے ان شہدت اللہ الہ
الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت زکوۃ مالی وصمت رمضان وقمته، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو اللہ مانتا ہوں، شرک نہیں کرتا، آپ کو رسول اللہ مانتا ہوں، نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، وقمته، اور میں تراویح کی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا سوال ہے؟ فممن انا، قیامت کے دن میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ ان 6 نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے نبی نے فرمایا انت مع النبیین وصدیقین، تم نبیوں کے ساتھ رہو گے، صدیقین کے ساتھ رہو گے۔ اللہ اکبر! کتنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ وہ ہے الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ بھی رکھنے والے، اور کچھ بے روزے دار بھی ہیں، اور کچھ روزہ رکھتے ہیں، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے نوجوان ہیں جن کے اوپر تراویح کی نماز بڑی گرا گزرتی ہے۔ بڑا لمبا قیام ہو گیا مولانا صاحب، پیروں میں سکت اور طاقت نہیں، بعد میں پڑھ لیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ جوانی ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر کتنے سفید بال والے بوڑھے بیٹھے، یہ بھی کل جوان تھے، آج سب بوڑھے ہو گئے، کل ہم لوگ بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ کچھ تو پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو 2 رکعت میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ پانی پئیں گے، 5 مرتبہ جا کر کے باتھ روم میں جائیں گے، اور پھر کچھ لوگ 4 رکعت پڑھ کر کے چلے جائیں گے، کچھ 6 پر چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے بڑی ہمت اگر دکھائی تو 8 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد نماز وتر چھوڑ دیں گے، امام کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اور کچھ بھائی سوال کریں، کچھ بہنیں بھی پوچھتی ہیں مولانا صاحب نماز وتر میں آخری میں پڑھتی ہوں، کیا میرا یہ کرنا صحیح ہے؟ کرنا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، جو مسلمان بندہ امام کے ساتھ تراویح کی نماز شروع کیا اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات بھر تراویح اور تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ہم اس کی فضیلت سے محروم ہیں، اللہ رب العالمین کا فیضان جاری ہے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فیوز اور برکات کو سمیٹنے کو تیار نہیں، نماز تراویح ہم پر گرا گزر رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صحابہ کا بیان ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر قیام کی ترغیب دیا کرتے تھے، تراویح کی نماز کی ترغیب دیا کرتے تھے، صحابہ کو یہ نماز بڑی پسند تھی، اللہ کے نبی نے 3 دن یہ نماز پڑھائی ہے، صحابہ کرام کا جمگھٹا موجود تھا، دوسرے دن پھر نبی آئے، صحابہ کی جماعت اور بڑھ جاتی ہے، تیسرے دن صحابہ اور زیادہ آ گئے، پوری مسجد بھر جاتی ہے، چوتھے روز نبی تشریف نہ لائے، کیوں؟ نبی کو فکر لاحق ہو گئی کہیں یہ نفل نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ انتظار کرتے رہ گئے، اللہ اکبر، چنانچہ نماز فجر میں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ تمہاری موجودگی کا مجھ کو علم تھا، لیکن میں جان بوجھ کر نہ آیا، فإنی خشیت ان یفرض علیکم، ہمیں ڈر لاحق ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، تم تو پڑھ لو گے لیکن آنے والی بات کی امت نماز پنجگانہ ہی بھاری ہے، نماز پنجگانہ نہیں ادا ہو رہی ہے، ادا ہوتی نہیں ہم سے 5 نمازیں، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر! اگر دل کے اندر احساس اور جذبہ ہوتا ہے تو انسان ہر چیز پر سوچتا ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے بالکل بہار بارڈر پر گیا، بہت عالی شان مسجد، تقریر میری ختم ہوئی استقبال رمضان کے حوالے سے، تقریر ختم ہوئی، وہاں سے ہم چلے بھی آئے، 2 دن کے بعد میرے پاس فون آیا، مولانا صاحب جب سے تقریر کر کے آپ گئے ہیں میں پریشان ہوں کہ میری نیکیوں کا کیا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ کہا تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ اگر انسان کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، نفرت ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں قبول نہیں فرماتا ہے، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کر لیتے تھے۔ آپ یہ بتائیے کہ میرا کیا حال ہوگا؟ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے، بات نہیں ہو رہی اس میں، اللہ اکبر! ہم نے کہا آپ کو نہیں سوچنا، سوچنا آپ کے بیٹے کو ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ فکر ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں، اپنے ایمان، اپنے اعمال کے بارے میں، کیا آپ کا بیٹا نہیں سوچ رہا ہے؟ اللہ اکبر! ہم نے کہا نہیں، یہ بھی ہے رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے۔ جو حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ صحابی جو آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ میں 6 نیکیاں کرتا ہوں، میں کہاں رہوں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا تم نبیوں کے ساتھ رہو گے، بڑا خوش ہوا وہ اور جانے لگا۔
جب وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا علیہ بھی، اس کو ذرا بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لاؤ۔ صحابہ دوڑے ہوئے گئے، کہا چلو تم کو اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ آیا، اللہ کے نبی نے کیف قلت، تم نے کیسے کہا تھا؟ کہا اللہ کے نبی میرا یہی سوال تھا، اقرار بالشہادہ، اقرار بالرسالہ، نماز پنجگانہ، مال کی زکوٰۃ، رمضان کے روزے، تراویح کی نماز، اتنا عمل میں کر لوں میں کہاں رہوں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا تو میں نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جواب مکمل نہیں ہوا، جواب سنتے جاؤ۔ ما لم تعق والدیہ، اگر اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے بچے گا تبھی اس کی نیکیاں اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ کا دل بڑا دکھی تھا، باپ کا دل بڑا غمگین تھا۔ رات 11 بجے فون کیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ہم نے کہا غم نہ کری، انت مالک لابیک۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹا اور بیٹے کا مال یہ سب باپ کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کو اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو نصیب فرمایا، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے تھے اور دامن اسلام میں آئے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہوتے اور پھر اس کے بعد مدینہ میں رہنے لگتے ہیں۔ ان 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی بڑا عبادت گزار اور دوسرا بھائی بھی عبادت کرنے والا تھا لیکن تھوڑا کم تھا۔ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، ان 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی میدان جنگ میں چلا گیا، دوسرا بھائی بھی چلا گیا اور ان 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دیا، اور دوسرا بھائی زندہ صحیح سالم واپس آیا۔ لوگوں نے کہا اس کا بڑا بھائی بڑا خوش نصیب تھا، میدان جنگ میں گیا، راہ خدا میں اپنی جان کو لٹا دیا، یہ تو بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ 1 سال تک یہ زندہ رہے اور زندگی گزار کر کے بستر پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا وہ بھائی جو میدان جنگ میں شہید ہوا بڑا خوش نصیب تھا، یہ بڑا بد نصیب ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام بیننا انا عند باب الجنہ، میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ وہ دونوں بھائی میرے ساتھ ہیں، جنت کے دروازے پر ہم لوگ کھڑے ہیں، جنت کے دروازہ کھلنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ بڑی مدتوں کے بعد جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک شخص آتا ہے اور جو بستر پر فوت ہوا تھا اس کو وہ فرشتہ لے کر کے جنت میں چلے گئے، دروازہ بند۔ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو شہید ہے، یہ تو بستر پر فوت ہوا تھا، جنت میں پہلے شہید کو جانا تھا، یہ بستر پر مرنے والا جنت میں پہلے کیوں چلا گیا؟ دروازہ بھی بند، اب کیا کیا جائے؟ بڑے مدتوں تک کھڑے رہے، ہاتھ کو پکڑ کر کے دوستانہ انداز میں، دروازہ پھر کھلا، اندر سے آنے والا آیا اور شہید کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے پھر جنت میں لے کر کے جانے لگے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میرے دل میں خیال آیا، ابھی تک تو میں کھڑا انتظار کر رہا تھا، اب یہ فرشتہ لے کر اس کو جا رہا ہے، نہ جانے اب دروازہ کب کھلے، لاؤ ہم بھی چلے جائیں ساتھ میں۔ اور جیسے ہی قدم کو آگے بڑھاتے، خبردار اے طلحہ تم نیک ہو، صالح ہو، نبی کے صحابی ہو، عشر مبشرہ میں تمہارا شمار ہوتا ہے، لیکن تم جنت میں ابھی نہیں آ سکتے ہو، جنت میں آنے کے لیے مرنا پڑتا ہے، ابھی تم زندہ ہو، یہ دونوں بھائی تمہارے جنت میں جائیں۔ کہتے میری آنکھ کھل گئی، مجھے بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، لوگوں سے میں نے بیان کیا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھ کو بہت تعجب ہے۔ نبی نے کہا کیا تعجب ہے؟ کہا تعجب ہی کی تو بات ہے، دونوں بھائی ایک ساتھ مدینہ آئے، ایک ساتھ کلمہ پڑھے، ایک ساتھ جنگ میں گئے، ایک بھائی شہید ہو جاتا ہے، دوسرا بھائی 1 سال تک زندہ رہا، بیمار ہو کر کے بستر پر فوت ہو گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ شہید کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے، شہید کو جنت میں پہلے جانا تھا لیکن جنت میں پہلے یہ بستر پر مرنے والا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا تم نے غور نہ کیا کہ بستر پر مرنے والا مزید 1 سال تک وہ زندہ رہا، فادرک رمضان، رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہو گیا، فصامہ وصلی کذا وکذا، رمضان کا مہینہ جب وہ پایا، رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھایا، رمضان کا روزہ رکھا، قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز ادا کی، بے شمار نیکیاں اس نے کی، این صلاتہ من صلاتہ، اس کی یہ نمازیں کہاں جائیں گی، اس کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ تو میرے بھائیوں یہ ماہ مبارک جو ہمیں آپ کو نصیب ہوا ہے، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی ہمارے ساتھ تھے مسجد میں، ان کی جگہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن وہ لوگ نہیں ہیں،
وہ کرسیاں خالی ہیں جو خطاب سنا کرتے تھے، جو آ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسجدیں وہی ہیں، جگہ وہی ہیں، ساتھی وہی ہیں، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ جانا سب کو ہے، رہنا کسی کو نہیں ہے۔ موت ممبر والے کو بھی آنی ہے اور موت فرش والوں کو بھی آنی ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا من خیر الناس، لوگوں میں بہتر انسان کون ہے؟ ہو سکتا ہے ہم اور آپ کہہ دیں کہ بہتر وہ ہے جو مال والا ہے، بہتر وہ ہے جو دولت والا ہو، بہتر وہ ہے جو عہدے والا ہو، بہتر وہ ہو جو منصب والا ہو، بہتر وہ ہو جو پردھان ہو، بہتر وہ ہے جو امام ہو، بہتر وہ ہے جو مصلی ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں بہتر وہ ہے جو عالم ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ان میں سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ کون بہتر ہے؟ نبی نے کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو۔ اللہ اکبر۔ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دی۔ یہ اصل کامیابی ہے، لمبی عمر پایا اور ساتھ ساتھ رب العالمین نے اس کو نیک عمل کی توفیق بھی دے دی۔ یوں ہی تو سبھی دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے۔ فرعون آیا، لمبی عمر پا کر کے چلا گیا، قارون چلا گیا، شداد چلا گیا، لیکن لمبی عمر جس کو دی گئی اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ حسن عملہ، اس کو نیک عمل کی توفیق دے دی گئی، وہ انسان تمام لوگوں میں، تمام مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو یہ ماہ رمضان جو ہم پر فرض ہوا ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ ہم اور آپ جب بھی روزہ رکھیں، روزے کی نیت کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ جو روزے فرض ہیں ان کی نیت کرنا واجب ہے، فرض ہے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر فلا صیام لہ، جو روزوں کی نیت نہیں کرتا ہے اس کی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو سحری کے کھانے سے پہلے ہم اور آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کو روزہ رکھنا ہے، نیت لازم ہے۔ اور بعض لوگوں نے نیت کیسے کیا ہے؟ نیت نام ہے دل سے ارادہ کرنے کا، اور بعض لوگ صبح اٹھتے اٹھتے بدعت کرتے ہیں، سحری پہ بیٹھیں گے، بسم اللہ کریں گے، بدعت شروع، کہیں گے بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں آنے والے کل کے روزہ رکھنے کے لیے۔ آج روزہ رکھ رہا ہے لیکن نیت کر رہا ہے آنے والے کل کی۔ تو میرے بھائیوں، بدعت سے بچیے، اور نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دل سے ارادہ کر لیا کرتے تھے بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کہنا بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ نیت کریں، اور نیت اس انداز سے کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، اور سحری کھائیں۔ اور سحری یہ ایک بابرکت کھانا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، سحری یہ ایک بابرکت کھانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے میرے امت کے لوگوں، صحابہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانا باعث برکت ہے۔ اگرچہ طبیعت نہیں چاہتی ہے، دل نہیں کر رہا ہے، تب بھی کھاؤ، ایک گھونٹ پانی ہی پیو۔ اگر کچھ نہیں دل کر رہا ہے تو نبی فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور کا کھانا ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے۔ ہم اور آپ کھجور کھا لیں، اللہ رب العالمین اس میں بڑی برکت رکھا ہوا ہے، فرشتوں کی دعائیں ہیں، رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ بابرکت وقت ہے نا۔ اس وقت میں دنیا کے کسی خطے میں کوئی ڈنر نہیں کرتا ہے، کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، لیکن اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحری کھاؤ، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کیوں؟ مغفرت کا وقت ہے، رب العالمین کے آسمان دنیا پر نازل ہونے کا وقت ہے، دعا استغفار کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ سحری کھاؤ، اور سحری یہ کھانا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، روزہ کرسچن بھی رکھتے تھے، روزہ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے روزے میں فرق یہی ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے تھے اور ہم لوگ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں فصل صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہی ہے
کہ ہم لوگ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو سحری کھانا باعث برکت ہے، دل نہیں کر رہا ہے ایک گھونٹ آپ پانی پی لیں، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ اگر اللہ نے نوازا ہے آپ کے پاس کھجوریں ہیں تو آپ کھجور بھی کھائیں، کیونکہ نبی کی حدیث ہے نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اور آپ زندہ رہیں نیکیاں کرتے رہیں، ماہ رمضان کے فیوز اور برکات سے زیادہ زیادہ استفادہ کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ رمضان کے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اگر آپ صاحب مال ہیں صدقات و خیرات بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف فرما دے جو ہمارے بیچ میں تھے آج وہ نہیں ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کا بھی خاتمہ بالخیر فرمانا، ایمان پر توحید پر کرنا، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔